बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. 8 ستمبر کے جلسے کے اثرات ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا اور یہ کہا کہ جو میرے ورکرز ہیں وہ تیار رہیں, سڑکوں پر جلد ان کو لایا جائے گا. اسی موضوع کے اوپر بات ہوگی اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب میاں وحید احمد صاحب جو کہ صدر ہیں مسلم لیگ لاہور کے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ناز بلوچ صاحبہ جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں انصاف لائر فورم پنجاب کی, اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ ہیں میاں لیاقت علی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی تو جو 8 ستمبر کا جلسہ ہوا ہے اس کے اثرات اور اس کے ریپرکشنز ہمارے سامنے ہیں. ان کے جو یعنی لیڈرشپ تھی اس کو رہا کیا جا رہا ہے, ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یعنی جو بیان بازی ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو یہ جو اب نیا یعنی اعلان کر دیا گیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہیں, تو اس کا پھر ایجنڈا کیا ہوگا؟ کہ ہم نے جو پچھلا جلسہ دیکھا اس کا بھی ایجنڈا جو سامنے آیا وہ یہی تھا کہ عمران خان کو 15 دن کے اندر رہا کر دیں, ادروائز ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو یہ یعنی اب جو نیا لوگوں کو آواز دی جا رہی ہے یا انہیں بلایا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئیں, تو اس کا ممکنہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب آپ نے خود ہی بتا دیا ہے, ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے کہ خان صاحب کی رہائی اصل میں مقصد ہے, اس کے پیچھے اور تو کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جلسے کو پی ٹی آئی صحیح طریقے سے انہوں نے جلسہ کر لیا, اجازت مل گئی, بڑا اچھا, ان کا کراؤڈ بھی ٹھیک ہو گیا, لیکن اس میں جو زبان استعمال کی گئی اور اس پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ سارے کا سارا اثر جو ہے نا میرا خیال میں وہ جلسے کا جو, اور خاص طور پہ جو لاہور میں وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اس کی اجازت بھی ہونی تھی, وہ جلسہ بھی ہو جاتا ان کا, لیکن انہوں نے خود ہی اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا. لیکن اس سے بڑھ کے آگے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں نے ایک اور خراب کام کیا کہ ان کی اس حماقت کو جو ہے نا وہ کور دے دیا اس طرح کہ جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ جو بے تقیری ہوئی ہے پارلیمنٹ کی. تو اب وہ جلسے کی جو زبان انہوں نے استعمال کی, جو کچھ اس کا اثر تھا, اس سے بڑی بات جو ہے نا وہ یہاں پہ انہوں نے کر کے پکڑ دکڑ کر کے ان کو وہ خراب کیا میرے خیال میں. تو اب یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ لاہور کے اندر وہ کوئی اتنا بڑا شو کر پائیں گے. ہاں جلسہ ہوتا تو وہ بھی جسے اجازت کے ساتھ ہوتا تو وہ جلسہ ہو جانا تھا اور بہتر جلسہ کرتے, لیکن میں نہیں سمجھتا ان کا اس ایجنڈے کا کہ وہ کامیاب ہوں گے. یہاں پہ لوگ اس قدر احتجاجی پروگرام ان کا میرے خیال میں کوئی بہت بہتر نہیں ہوگا. ناز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں کے اندر زیر التوا ہیں, وہی فورم ہے, وہیں سے انہیں ریلیف ملے گا. تو یعنی جو متعلقہ فورم ہے اس سے رجوع کرنا یا اس کے اوپر جس طرح سے پروسیس یا پروسیڈنگ چل رہی ہیں اس کو فالو کرنا, یہی وہ طریقہ ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر سڑکوں کے اوپر کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں جی, جہاں تک سوال ہے خان صاحب کی گرفتاریوں کا, ان کے قید و بند کا, دیکھیں ان کے اوپر فیک, فریولس اور بوگس کیسز ہیں جن کا وہ ٹرائل بھگت رہے ہیں اور وہ بیہائنڈ دا بار ہیں. اور اس ٹینیور کو آپ اگر دیکھیں تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. دوسری طرف ہم آتے ہیں آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں جلسے جلوس, تو دیکھیں ہمارا بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پارٹی کا, پاکستان کی وہ کسی بھی جماعت سے ہوئے, کہ پیسفل ایجیٹیشن, پروٹیسٹ, جلسہ جلوس آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اور اس کا ایک پروسیس ہے. جب آپ اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اب دیکھیں اس ٹائم فریم کا آپ کو پتہ ہے, ہم ویسے بھی ہم پاکستانیوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اگر ہم نے 8 بجے کا ٹائم دیا تو ہم 10 بجے ضرور پہنچتے ہیں, وہ بھی ہماری طرف سے جلدی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوریت کے تقاضوں کو اور آئین و قانون کی پاسداری کرتے ہوئے وہ پارٹی کوئی بھی ہو جلسے جلوس کرے, اس کو آپ ریسٹرین نہ کریں. اس کا فنڈامنٹل رائٹ اس کو کرنے میں, یہ بعد کی بات ہے وہ سکسیسفل ہوئے یا نہ ہوئے. آپ بیفور دا ٹائم کسی بھی پارٹی کے کسی بھی جلسے جلوس کا رزلٹ ڈرا نہیں کر سکتے ہیں.
صحیح. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانے گئے ہوئے تھے وہ تو خود گرفتار ہو گئے, اور پھر اس جلسے سے نکلا کیا؟ مساک جمہوریت. یعنی جلسہ جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا وہ تو فلفل نہ ہوا, اور اس سے آگے فردر کچھ ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جن کا شاید پہلے کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اب ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ہو گئی ہیں کہ مساک پارلیمنٹ لایا جائے, تاکہ پارلیمنٹیرینز کو جب وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں تو گرفتار نہ کیا جائے, یہاں پولیس اندر نہ آ سکے. رمضان صاحب یہ دیکھیں, یہ تو اگر وہ ساری پارٹی ایک فورم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں, اس بات پہ متفق ہو گئی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری جو ہے وہ رولز اور ضوابط کے مطابق کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ آپ کا 25 کروڑ کا ملک ہے, اور اس 25 کروڑ لوگوں کے ووٹوں کی وجہ سے آپ کے صرف 342 قومی اسمبلی کے ممبران ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں. اٹ مین کہ ان لوگوں کو ہم نے مینڈیٹ دیا, میں نے اور آپ نے اور اس ملک کے عوام نے, اور اس مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے ان کو. اگر میں نہیں کہتا, یہ تو جلسے میں جو کچھ ہوا 8 ستمبر والے میں, وہ تو ایک پولیٹیکل جو تھی وہ ان کی مسٹیک, یا اس میں زور خطابت میں بہت ساری غلط باتیں کہیں گئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن کوئی کرمنل ایکٹ نہیں تھا ان کا کہ اس طرح سے پکڑا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں, چاہے وہ پی پی ہو, نون ہو, یا ایون یا صادق نے بھی کہا مانا, اور ایون جے یو آئی نے بھی اس باتوں پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم ایک بریک کی طرف جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن یہیں سے ریزیوم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب پارلیمنٹ کے اندر گرفتاریاں ہوئیں تو اس وقت جو اسپیکر تھے ایاز صادق صاحب اور باقی جتنے پارلیمنٹیرینز تھے, چاہے ان کا تعلق حکومت کے ساتھ تھا چاہے وہ اپوزیشن سے, تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جیسے حکومت یہ سب کچھ نہیں کروا رہی, کوئی اور کروا رہا ہے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کے جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ گرفتاریاں ٹھیک تھیں ٹھیک نہیں تھیں. ظاہر ہے کہ اس سینس میں تو ٹھیک تھی کہ انہوں نے کچھ وائلیشنز کی تھی, لیکن پارلیمنٹ کے اندر یعنی جو گرفتاریاں ہوئیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے جو موجودہ حکومت ہے یہ ساری کی ساری ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہمیں اس سب یعنی جو بھی موومنٹ ہو رہی ہے اس کا علم نہیں ہے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ دیکھیں, آپ کے اسپیکر نے کیا کہا ہے, ان کا بیان فوری اسی وقت کیا ہے کہ بھی اگر ان کو باقاعدہ ان کی اجازت سے یہ بات ہوتی تو کبھی بھی, اور جیسے میاں صاحب نے بات کی, لیاقت صاحب نے, کہ یہ تو پورے 25 کروڑ عوام کی جو ہے نا وہ توہین ہے. میں سمجھتا میں تو ایک سیاستدان ہونے کے حوالے سے حکومت کے الائی ہیں ہم, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ایک جن کا استحقاق ہے ان کو اندر جا کے ان کو اس طرح سے نقاب پوش آئیں اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو, اور ان کو وہاں پہ لائٹس بند کر دی جائیں اور وہاں پہ اس طرح کے حالات ان کے کیے جائیں. یہ تو پاکستان کی پوری عوام کی توہین میں سمجھتا ہوں. اور یہاں پہ یہ جو مساک پارلیمنٹ کا ابھی بات ہوئی ہے, یہ بات بالکل ہونی چاہیے تھی. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے وہاں پہ بات کی, انہوں نے کہا جی کہ آئین جو ہے نا اگر ملک میں جمہوریت اور ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو آئین پہ چلنا ہوگا. تو آئین پہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ کب چلا جا رہا ہے, پچھلے ایک عرصے سے آئین بار بار اس ملک کے اندر توڑا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں خاص طور پہ سیاستدانوں کو آج اگر اس بات پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہر بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جب تک یہ ساری قوتیں اکٹھی نہیں ہوتی, وہ چاہے پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے باقی جماعتیں ہیں, جے یو آئی ہے, جتنی جماعتیں ہیں, جب تک اس ملک کے لیے آج اس مشکل میں ہے پاکستان, اگر یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی پاکستان کو اس منظر سے نکال سکیں گے. اور اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے, یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ 2014 کے اندر یا اس کے بعد جو نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر ان کے ساتھ, یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ نون لیگ کے ایم این ایس کے ساتھ ہوتا رہا یا ان کے لیڈران کے ساتھ ہوتا رہا, اس وقت غلط تھا, تو آج بھی یہ صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی عزت کے لیے, اپنی جو ہے نا وہ لوگوں کے وقار کے لیے, جیسے انہوں نے بتایا کہ 25 کروڑ کی یہ 342 جی ٹھیک ہے, یہ ان کی نمائندگی ہے. ٹھیک ہے. انداز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو ہے 16 رکنی وہ بنا دی گئی ہے,
جو کہ ڈگ آؤٹ کرے گی کہ گرفتاریاں کہاں سے ہوئی ہیں, اندر سے ہوئی ہیں یا اس کے جو پریمیسز ہیں اس کے باہر سے ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ارشقزئی صاحب کی ایک رائے آئی تھی کہ اگر کوئی 15-20 بندے مار کے بھی کوئی پارلیمنٹرین یا کوئی بندہ پارلیمنٹ لاجس میں آ جائے تو اسے گرفتار نہ کیا جائے. تو یہ کیا لاجک ہے؟ مطلب آپ کوئی بھی جرم کر لیں, آپ کو چونکہ پتہ ہے کہ پریمیسز کے اندر یعنی پارلیمنٹ کے پریمیسز کے اندر تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو لہٰذا میں وہاں جا کے چھپ جاتا ہوں یا وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو یہ بھلا کیا رائے ہوئی؟ دیکھیں, میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کرتی ہوئی پائی جاتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم تھوڑا اس سے تھوڑا اگر پیچھے کی طرف جاتے ہیں, ان چیزوں کو کنٹینیوشن میں یا کنیکٹیوٹی میں لاتے ہیں, جس طرح سے الیکشن کے دن ہوئے اور اس کے رزلٹ ہوئے, اس کے بعد جو معاملات ہوئے, مجھے بینگ اسٹوڈنٹ آف لا کہیں پہ بھی رول آف لا, آئین و قانون کی بالادستی نظر نہیں آئی. ایون مجھے پریکٹیکلی کانسٹیٹیوشن سسپینڈڈ بھی نظر آیا جب چادر چار دیواری پامال کی گئی, جب بہنوں کو بیٹیوں کو روڈز پہ گھسیٹا گیا, جس طرح سے ظلم و بربریت ہوتا رہا. پھر دیکھیں اب اس طرح سے, جیسے کہ دونوں میرے ریسپیکٹڈ سینئرز نے بات کی کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ ہے. جیسے کانسٹیٹیوشن آپ کے ملک میں سپریم ہے, ویسے ہی وائس ورسا آپ کا پارلیمنٹ بھی ہے. کچھ آپ کے لا میں آپ کو ایگزمپشنز دی جاتی ہیں, رعایات دی جاتی ہیں, اس میں بھی یہی فیکٹ مین جب آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس یا پارلیمنٹ کا آپ نے سینکٹیٹی ریسپیکٹ کو مینٹین کرنا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ اٹ سیلف اس 1 یا 10 MNAs پہ نہیں ہے, بیسکلی وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن پہ حملہ ہے, آپ کے ملک و قوم کی سالمیت پہ حملہ ہے. دیکھیں آپ اس کو آج کے دور میں دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہیں جہاں پہ ود دا اسپر آف مومنٹ چیزیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں. آپ پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کا کیا امیج ڈرا کر رہے ہیں آپ. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, مجھے اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم لا کو, رولز اینڈ ریگولیشن کو پک اینڈ چوز کا فارمولا کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں, اپنے فائدے کی چیز رکھ لیتے ہیں, جو ہمیں پسند نہیں اس کو چنک آؤٹ کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہمیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا ہونا ہے یہاں پہ فار دا بگر کینوس, فار دا لارجر بینیفٹس آف پاکستان. آپ نے ایسا لاہ عمل بنانا ہے. آپ جو مین ایشوز ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, آپ کے ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جس کے لیے جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, چوزن ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ 25 کروڑ عوام کے لیے, آپ مجھے بتائیں آپ کی اس ٹائم کی کتنی 50+% جو آپ کی آبادی ہے وہ غریب عام شہری پہ, آپ نے کبھی ان کے مسائل پہ بات کی ہے؟ آپ کا کام تو ہے ان کے لیے امینڈمنٹس لائیں. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب پارلیمنٹیرینز کے اپنے مفاد کے اوپر زد پڑی تو یعنی دے کلیکٹڈ ٹوگیدر, اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جب دہشت گردی کے خلاف ساری سیاسی جماعتوں کا تعاون درکار ہے تو اس کے اوپر جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک موقف ہے, PTI کا اپنا ایک موقف ہے. تو یعنی جب اپنا کوئی مدعا آیا تو اس کے اوپر وہ اکٹھے ہو گئے, اور جب یعنی جس کے اندر عوامی کوئی ایشو ہوتا ہے, جس کے اندر ان کا اپنا یعنی کوئی مفاد یا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر پھر وہ ان کی الگ الگ رائے ہوتی ہے. رمضان صاحب بالکل درست آپ نے کہا کہ جب دیکھیں یہ انسانی جبلت بھی ہے, لا آف نیچر بھی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا انٹرسٹ جو ہے نا واچ کرتا ہے. تو اسی طرح پارلیمنٹ نے بھی جب ان کو ہٹ ہوا, ان کو پتہ ہے آج ان کی باری ہے, کل ہماری بھی آ سکتی, لہٰذا کیوں نہ ہم ایسا ایک مساق جو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ لائیں کہ آئندہ کے لیے ہر جو پارلیمنٹیرین ہے اس کو تحفظ حاصل ہو جائے. تو یہ بات درست ہے اگر انہوں نے یہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں قوم تب بنے گی جب ہم, یہ تو ان کا ذاتی مفاد تھا, لا آف نیچر بھی ہے اور انسانی جبلت بھی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے, لیکن قومیں تب بنتی ہیں جب وہ ملک کے لیے سوچتی ہیں. تو یہ جو ٹیررزم ہے اور ہمارا مختلف جگہوں پہ دہشت گردی کا ہمیں جو واسطہ پڑ رہا ہے, اور جو ہمارے ملک کے دشمن اکٹھے ہو کے ہمیں توڑنا چاہ رہے ہیں یا ہمارے منصوبوں کو مختلف سی پیک وغیرہ کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہم تبھی قوم بنیں گے اگر ہم
अपनी अना को कुर्बान करते हुए एक कौमी काज के लिए सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जो कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। वहां लोगों के जाती मफाद आ जाते हैं, सूबों के अपने मफाद आ जाते हैं, वसाइल आ जाते हैं। हमें क्या मिल रहा है इस प्लान मंसूबे से? हमें, अगर हम इतने सिंसियर और अच्छे लोग होते तो आज तक कालाबाग डैम बन चुका होता और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हल हो चुका होता। वही सब आपकी तरफ आते हैं। एक चीज जिसकी सबने मजम्मत की, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से था, वो ये था कि जिस तरह की इस जलसे के अंदर जबान इस्तेमाल की गई, खासतौर पर खवातीन को जिस तरह से ललकारा गया। मगर अगर किसी को एहसास नहीं हुआ तो वो अली अमीन गंडापुर साहब थे, और फिर बानी पीटीआई ने उनको प्रोटेक्ट किया कि जलसे के अंदर जिसने जो भी जबान इस्तेमाल की मैं उसके साथ हूँ, और जो उसकी मजम्मत करता है या उस पर शर्मिंदा है वो मेरी पार्टी के अंदर ना रहे। मैं तो समझता हूँ जी ये अगर बानी पीटीआई ये समझे तो ये तो बिल्कुल उनके अपने खिलाफ बात जाती है। जो अली अमीन गंडापुर ने बात की है, यहाँ पे हमारे साथ एक खातून बैठी हैं, वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो मुझे बताएं कि क्या वो किसी भी खातून के लिए ये बात इस तरह की करना कहीं किसी भी तरीके से जायज है? ये तो जो बिल्कुल तरीकाकार ही गलत है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कावश जो आपकी थी, इतना बड़ी आपने बड़ी मुश्किल से जाके आपको इजाजत मिली, कितनी बार जलसे जो है ना आपके वो मुलतवी हुए, उसके बाद आपको एक मौका मिला आप लोगों से अपनी बात करें, अपना प्रोग्राम ने। बदकिस्मती ये है कि जैसे मियां साहब ने कहा और खुद अभी मैडम ने कहा कि यहाँ पे आवाम की बात तो कोई नहीं कर रहा जी, एजेंडा कोई सामने नहीं है, एजेंडा किसी का कुछ बता ही नहीं रहा। यहाँ पे खींचातानी की बात है, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। और ये पावर पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? जब तक मैं समझता हूँ कि ये इनके पास अगर कोई प्रोग्राम है वो दे, इनके पास एक सूबा है उसका बताएं कि उसकी परफॉर्मेंस का बताएं, उसके बाद इनके पास जो गवर्नमेंट रही उसके प्रोग्राम अपने जो मंसूबे थे उस पर बात करें। ये आने वाले जो इस वक्त पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं दुनिया के अंदर, आज जो हमारी पोजीशन है उसको देखें, हमारे हमसायों के साथ हमारी क्या मामलात है, हमारा इस वक्त जो माशी मामलात हैं वो कहाँ पे हैं। यहाँ से पाकिस्तान से किस स्पीड से लोग जो है ना वो बाहर, यहाँ से ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, यहाँ से जो पैसा जिस तरह से जा रहा है, आप अपनी माशी हालत तो देखें। इसके अंदर मुझे ये बताएं कि बजाय इसके कि हम लोग इकट्ठे होके इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, प्रोग्राम दें कि जनाब ये गलत कर रहे हैं, हमारे पास इनसे बेहतर प्रोग्राम है, वो तो कोई बात नहीं है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को गाली गलोच करके, और ये किसी भी माशरे के अंदर, मुहज़्ज़म माशरों के अंदर इस तरह से मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना इस तरह की जुबान भी बोलें और इस तरह की बात करें। और खास तौर पर रमजान साहब एक बात और कहता जाऊं, जो खास तौर पे उन्होंने एक पंजाबी और पठान कल्चर की बात की है, वो सबसे खतरनाक है। आप देखें कि ये बलोची और पंजाबी का पहले एक इशू चल रहा था, अब अली अमीन गंडापुर ने एक नया पंडोरा बॉक्स जो यहाँ पे खोला, यहाँ पे पंजाबी और पठान की बात की, ये तो इंतहाई खतरनाक बात है। ये बात इस तरह से होनी नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात होनी। ठीक है, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से रिज्यूम करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। हम बानी पीटीआई के उस बयान को डिस्कस कर रहे हैं जो उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया है, जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स को ये कहा है कि आप सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें, खासतौर पर उस तरह के हालात के अंदर के जब भी 8 सितंबर के जलसे के असरात अभी भी मौजूद हैं और उस हवाले से डेवलपमेंट सामने आ रही है। नाज बलोच साहबा की तरफ चलते हैं। नाज बलोच साहबा, आप एक खातून है, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कि केपी के वज़ीर आला है, उन्होंने मरियम नवाज के लिए जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, मैं यानी आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप यकीनी तौर पर उसे कंडेम करेंगी। एक ये, दूसरा ये कि हमें पूरे जलसे के अंदर कोई एजेंडा सामने नज़र नहीं आया सिवाय इसके कि जी इस तरह की जो गैर मुहज़्ज़ब ज़बान है उसका इस्तेमाल किया जाए, और जितने भी अपोजिशन के या हुकूमत में बैठे हुए इस वक्त जो लीडर्स हैं उनको ललकारा जाए। तो क्या ही अच्छा हो जिस तरह से हमारे साथी ने बात की, वहीद साहब ने, कि जी बड़े यानी मुश्किल से एक मौका मिला था एक जलसे का, तो उसके अंदर अपना कोई एजेंडा पेश करते, कोई लाहेअमल पेश करते, आवाम की बात करते, मगर वो तो ना हो सका। सर देखें, मैं यहाँ पे इस तरह से बात करती हूँ, मैं बेसिकली फेयर और बैलेंस पॉलिटिक्स की कायल हूँ। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क में, और इस तरह से गालम गलोच ये बदकिस्मती से कई दिहाइयों से हमारी सियासत का हिस्सा है। मैं इसको कहती हूँ ये डर्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। देखें आप, ये रिवायत मैं समझती हूँ कि हम ये क्यों कहें कि वो बंदा इसको खत्म करे, इस गंदगी को मैं समझती हूँ मैं अपने से क्यों ना जिम्मेदारी लूं कि मुझे किसी को स्लैंग लैंग्वेज नहीं यूज करनी, किसी की बहन बेटी मेरी बहन बेटी है। लेकिन आप ये देखें कि हमारा एक्शन का रिएक्शन क्यों हमारी पॉलिटिक्स बनी हुई है। अभी रिसेंटली देखें कि जैसे 9 मई का अक्रंस हुआ,
اس کے لیے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ JIT بنا دی جائے, اسپیڈی ٹرائل ہوئیں, جو اس کے ریئل کلپریٹس ہیں ان کو پنشمنٹ کیا جائے. ہماری سیاست کی کچھ روش ہی ایسی بن گئی ہے کہ آپ دیکھیں پرسوں فیصلہ آباد کے ایک بلوچ MN ہے, ان کی بیٹی, ان کی بہن, ان کی بھانجی, ان کی بیٹی اور ان کی مسز کو ان کے گھر سے وہی نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. بھائی کیوں ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر ایک بہن ہے تو وہ سب کی بہنوں بیٹوں کی عزتیں برابر ہوتی ہیں, بزرگ, بچے اور خواتین چاہے وہ جنگ کے حالات کیوں نہ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں ہم لوگ بیسکلی اسلام سے بھی ہٹے ہوئے لوگ ہیں, اپنے ملک کے آئین و قانون کی پاسداری بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ پامالی کر رہے ہیں, جو کہ ایک بہت, میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں تو مجھے یہ چیزیں اچھائی کی طرف نہیں نظر آتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پریویس ٹریک ریکارڈ اٹھائے, کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بارے میں کہا گیا, کبھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, اب بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو چینج ہونا چاہیے. اور دیکھیں آپ پولیٹیشین ہیں, الیکٹڈ لوگ ہیں, آپ لوگوں کو عوام کی بات کرنی چاہیے, آپ لوگ پالیسیز دیں. ٹھیک ہے, لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو اس جواز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب PTI کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح کی زبان استعمال کی, تو وہ ریفرنس کے طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو تعلقات 90s میں رہے ہیں اس کو لے آتے ہیں کہ جی وہ آپس میں وہ تو میچور ہو گئے, انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کر لیا, ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کریں گے جس طرح سے وہ ماضی میں کیا کرتے تھے. تو اب تو ان میں میچورٹی آ گئی, اور پھر یہ انسانی کیا نفسیات ہے, کوئی ایک غلط کر رہا ہے تو اس کو آپ ریفرنس کے طور پہ استعمال کریں گے چونکہ جی وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے. یہ آپ کا یہ سوال بالکل درست ہے. یہ تو کہیں دنیا میں کوئی بھی دستور یا قانون نہیں کہتا کہ ایک بندے نے چوری کی ہے تو لہذا دوسرے پہ وہ جائز ہو گئی وہ چوری, یا کوئی غیر قانونی کام کیا, تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جو لینگویج جو یوز کی گئی یا جو تنقید ہو رہی ہے دونوں پارٹیاں پارلیمنٹ میں بھی ہوئی, بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ اگر اس طرح کی لینگویج یوز نہ کی جاتی تو میرا خیال ہے کہ جو اگلے دن کا 9 ستمبر والا واقعہ ہے وہ بھی نہ ہوتا, کیونکہ وہ ہارش لینگویج نے کچھ اداروں کو, کچھ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کو اتنا اریٹیٹ کیا اور فرسٹریٹ کیا, لہٰذا انہوں نے ایز اے ریئیکشن, نو ڈاؤٹ انہوں نے ریئیکشن کرتے ہوئے وہ وائیولیشن کی رول اینڈ ریگولیشن کی اور عوامی امنگوں کی, لیکن اس کی بیس جو یہی تقریر جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور دیکھیں وہ کوئی جواز نہیں ہے کہ پہلے لوگ ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں کرتے رہے یا انہوں نے سیکھ لیا یا نہیں سیکھا. ہم نے تو دیکھا ہوا نا, ان دونوں جماعتوں نے, اس جماعت نے تو دیکھا ہوا نا کیا ہوتا رہا ماضی میں اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں پولیٹکس میں اچھی سے اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے جو کہ لوگوں کو اپنی طرف. ایک بات یہ ہے کہ رمضان صاحب ہم لوگ اس چیز کے بھی قائل ہو گئے ہیں کہ ہماری جو پبلک ہے نا وہ بھی ایسی ہی لینگویج سلطان رائی سٹائل ہی مانگتی ہے, تو وہ جو بہت فیوریٹ ہو جاتا ہے. جبکہ چونکہ اس ملک کو لوگوں نے لوٹا ہے, تعلیم نہیں دی. تعلیم ہوتی تو لوگ, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سلطان رائی سٹائل, لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ جو آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے, نہیں وہ ہوگا آکسفورڈ کا, لیکن اس کا جو سٹائل ہے وہ وہی ہے, وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوگا. لیکن ایک بات ہے, غلط بات کر دی تو ان کے اگلے دن ہی ان کے کچھ جو MNAs تھے یا پارٹی لیڈران تھے انہوں نے اس کو معافی نامے کی طرف لے کے جایا گیا. لیکن اب پھر بانی کا جو موقف آ گیا تو وہ تمام لیڈران پیچھے رہ جاتے ہیں. لہٰذا وہ اسٹل سٹینڈ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے. چاہے وہ بانی ہے, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, زور خطابت میں الفاظ غلط چناؤ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کا ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اگلے دن اس کی تردید کریں یا اس کی وضاحت کریں. کہ میرا موقف یہ تھا, میں سب صحافی خاتون یا کسی خاتون کے متعلق نہیں تھا یا سب صحافیوں کا, میرا چند ایک لوگوں کی طرف اشارہ تھا. اس کی نہ وضاحت آئی بلکہ اس کو اپنا لیا گیا. اسے کہہ لیں کہ اسے آن کر لیا نا, آن کر لیا, اور حوصلہ بانی نے کہہ دیا تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں غلط بات پہ سٹینڈ لینا از ناٹ فیئر.
अच्छा वही साहब आपकी तरफ आते हैं, हमने देखा है कि पीटीआई के अंदर जो भी पॉलिटिशियन या जो भी ओहदेदार है वो अगर इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है या आउटस्पोकन है तो उसको इनकरेज किया जाता है, उसको ओहदा भी मिलता है, उसको प्रोमिनेंस मिलती है उस पार्टी के अंदर। जो फयाज चौहान थे उनकी मिसाल आपके सामने, किस तरह से उनको नवाजा गया। वजह उनकी सिर्फ यही थी कि वो यानी इस तरह से खुल खुला के बात करते थे और गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल करते थे और बिल्कुल हिचकिचाते भी नहीं थे। तो ये क्या रवैया है? अब जाहिर है कि एक दौड़ लगी हुई है कि अगर हम इस तरह से बोलेंगे और बिला तकान बोलेंगे, बगैर सोचे समझे बोलेंगे, महज़ब गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हमें पार्टी के अंदर जो है प्रमोशन मिलेगी, प्रोमिनेंस मिलेगी, ओहदे मिलेंगे और हम एक अच्छी जगह के ऊपर खड़े होंगे। तो फिर सारे लोग जाहिर है कि वो सर धड़ की बाजी लगाएंगे कि हमें यानी को अच्छा मकाम हासिल हो पार्टी के अंदर। देखिए अभी बात मियाँ साहब ने भी की कि यहाँ पे एक स्टाइल की बात की, एक फिल्मी हीरो का नाम लिया यहाँ पे, हमारे उसको पसंद किया जाता है यहाँ पे। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब रहबर, रहनुमा, लीडर, ये जब इन लोगों के नाम के साथ लगेगा तो क्या रहबर इस तरह का होता है, रहनुमा इस तरह का होता है कि वो लोगों को बेराह रवी की तरफ ले जाए? और वो ट्रेंड किसने देना होता है? आप देखें कि जब भी कोई कौमें बनती हैं, कौम निकलती है, कोई काम करना होता है तो कौन करता है? वो एक लीडर की जरूरत होती है। यहाँ पे अब इन्हें इस तरह की जुबान, इस तरह के रवैये जो हैं, अगर ये पसंद है तो मुझे बताएं कि ये पार्टियों के अंदर आप देखें कि बेड़ा गर्क कैसे हुआ है। आज दूसरी तरफ भी देख लें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार आके कर रहे हैं उनकी जुबान क्या है? वो चाहे हुकूमती पार्टी के हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उनमें आज वो बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो साइड पे बैठे हैं। और बदकिस्मती ये है कि आपकी बरादरी से भी एक गिला है हमें, साफियों से भी, कि जनाब यहाँ पे ये सारे रास्ते कौन दिखा रहा है? और ये जो 3 साल की, 5 साल की जनाब सजा जो है ना, 10 साल की सजा, साफियों को भी रगड़ दिया, साफी भी उसके खिलाफ। मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये जिस बंदे ने ये बिल जो है ना वो गया, जिसने कहा जी 3 साल की सजा होनी चाहिए, 10 साल की सजा होनी चाहिए, वो कौन है? ये मुझे बताएं कि इस कदर आप आगे जा रहे हैं कि आप अपने लीडर को खुश करने के लिए, आप अपनी जो है ना उनको राजी करने के लिए, आप जमहूरियत को जो है ना वो बिल्कुल दफन करते जा रहे हैं। यहाँ पे जमहूरियत मामला तो रहा ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो लीडर है उसको कम से कम ये पार्टियों को, और ये बदकिस्मती ये है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इस खित्ते के अंदर, यहाँ पे तंजीम तो नाम की तो कोई चीज नहीं है। यहाँ पे तो शख्सियतें हैं, उनको राजी करने के लिए उनके मजाज को देखते हैं लोग, उसी तरह की बात करते हैं। आपने फयाजुल हसन चौहान की बात की, कल तक वो बंदा जिस तरह से शरीफ फैमिली पे बात करता था, जिस तरह की वो बातें करता था, आज वो उससे कहीं बढ़ के इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि हमें बजाय ऐसे लोगों को अपने इन सफों से निकाल के, अपनी पार्टियों से निकाल के दूर करना चाहिए, जो किसी जमाने में बेनजीर भुट्टो ने एक लीडर के साथ किया, लेकिन आज वो दूसरी पार्टी में बहुत बड़ा लीडर है। मसला ये है कि ये बातें जो है ना, ये उन लोगों के पास वही करेंगे ना जो असल में जमहूरी हैं, जो लीडर है, जिसके पास लीडरशिप वाली बात ही कोई नहीं है, तो वो तो इसी तरह की बातें भी करेंगे, इसी तरह के लोग पैदा करेंगे। तंजीम साजी होती नहीं है, सिर्फ एक शख्सियत के पीछे घूम रहा है सब कुछ। और ये जब तक हम लोग सही सिमर की तरफ नहीं जाते, जमहूरी अमल में पार्टियों के अंदर नहीं आएगा, मैं नहीं समझता कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से रिज्यूम करेंगे, आप हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। नाज बलोच साहब आपकी तरफ आते हैं। एक यानी जमात है पीपल्स पार्टी, उसने हमेशा जो है वो सैनिटी वाली बात की है, और ना सिर्फ बानी पीटीआई बल्कि उसकी जितनी भी लीडरशिप है सबको यही समझाने की कोशिश की है कि ये जो पार्लियामेंट है ये असल जगह है, यहाँ पे आप आएँ, आपका जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दा है, जो मुतालबा है, यहाँ पे आप आके पेश करें, ना कि आप सड़कों के ऊपर जाएं। सड़कों पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और बारहा यानी ये साबित भी हुआ है, जिस तरह से पीटीआई ने डिसीजंस लिए, इस्तीफे दिए, उसके हाथ कुछ ना आया, बल्कि उनके फैसलों ने जो अपोजिशन थी उसको मजबूत किया। अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही कहा है कि आप लोग कमेटियां मत छोड़ें, आप पार्लियामेंट के अंदर आएं, आपका जो भी मामला है पार्लियामेंट से ही हल होना है, यही लेजिस्लेशन होनी है, और यही आपकी और हमारी ताकत का मंबा है। मगर पीटीआई उसको ऊपर कान नहीं धर रही। देखिए, एक तरफ ये मफाहमत की बात कर रहे हैं, टेबल टॉक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट पे धावा बोल के इन एक्चुअल सेंस दहशतगर्दी हो रही है। नकाब पोश आते हैं, आपकी पार्लियामान के रिस्पेक्ट को, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं।
اور دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات کرتی چلوں، ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں ہر پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ ایک پلان کے ساتھ آتے ہیں، سارا سسٹم ہائی جیک کرتے ہیں، لوگوں کو دھر لیتے ہیں وہاں سے، اور جبکہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے ان پہ FIR آج آپ 9 کو بندے پکڑ رہے ہیں وہاں سے، صبح 10 کو پیش کر رہے ہیں، انلیگل ڈیٹینشن، ان کا فنڈامنٹل رائٹ آپ انفرنج کر رہے ہیں. وہ پارلیمان پہلے اس پہ تو کام کرے نا. وہ پارلیمان میں بیٹھ کے کیا ٹیبل ٹاک ہوگی، کیا ڈسکشن ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے آپ کوئی بھی ہسٹری اٹھا کے دنیا کے دیکھ لیں، ہمیشہ مسائل کا حل بیٹھ کے ایک دوسرے کے گلے شکوے سن کے ان کو ختم کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے آپ کئی ڈیکیڈ سے دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہوا بہت کم نظر آتا ہے. ہوتا بھی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف وہی بیان بازی، ایک نا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یا تو یہ خود زیادہ سمجھدار ہیں، یا یہ اپنے آڈینس کو یا جو ان کی عوام ہے ان کو بہت زیادہ اسٹوپڈ سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں عمران خان نے کچھ نہیں کیا، ہی واز بیڈلی فیل. میں ایٹ لیسٹ اس بندے نے اویئرنیس ضرور دی ہے. مجھے آج سے پچھلے الیکشن میں فارم 40 اور فارم 47 کا نہیں تھا آئیڈیا، سچی بات بتا رہی ہوں، ہمارے عام آدمی کو بھی نہیں پتا تھا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے اویئرنیس دے دی، آپ کو موقع ملے، یا جو لوگ ابھی بھی پارلیمان میں وہ اپنے عوام کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے خالی جمہوریت کیا ہے، کچھ بھی نہیں جمہور کے بغیر. آپ جمہوریت میں آ گئے، اور جس پارٹی سے تعلق ہے بلاول بھٹو صاحب کا، ان کے نانا کا مینیفیسٹو ہی اور تھا. وہ تو اس کا نہ ابا آگے اس لیگیسی کو لے کے چلا، نہ یہ لے کے چلا. تو وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ خالی دیکھیں سر، لپ سروس سے لائف از آلسو ایگزسٹ آن اے پریکٹیکل. بالکل صحیح. لپ سروس پہ لائف نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے لفاظی کرتے رہیں. آپ پالیسیز لائیں نا، آئے بل لائیں، امینڈمنٹس لائیں، کام کریں. آپ کے سارے دیکھیں، آپ اگر جائیں ایجوکیشن سیکٹر آپ کا تباہ ہو رہا ہے، ہیلتھ سیکٹر آپ کا تباہ ہو رہا ہے، آپ کا بزرگ شہری پریشان ہے، آپ کا ینگسٹر پڑھا لکھا باہر جانے کے لیے تیار ہے. لیاقت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک اور یعنی بات کی بلاول بھٹو زرداری نے، انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی جو تھی ہی نہیں اس کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ سیاسی جماعت بن جائے. جب وہ سیاسی جماعت بن گئی تو اس کے بعد وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف اپنے گلے پڑی ہوئی ہے بلکہ سب کے گلے پڑ گئی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. تو اس وقت جو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر جو بیٹرنس ہے، اس کا سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے یا جو ریسپانسبلٹی ہے وہ PTI کی ہے. دیکھیں، بات تو وہ درست کر رہے ہیں کہ جو جماعت نہیں تھی اس کو جماعت بنایا گیا، لیکن جب وہ جماعت بن گئی تو دیکھیں اصل جو فساد کی جڑ ہے نا وہ آپ کے 8 فروری کے الیکشن والے دن سے سٹارٹ ہو گئی. جب آپ نے نتائج کچھ اور آ رہے تھے، آپ نے رزلٹ روکنے شروع کر دیے، اور اس کے عوض آپ نے اپنی مطلوبہ یا اپنی مرضی کے نتائج، وہ رزلٹ تو ہر الیکشن کے اندر رکتے ہیں. 2018 میں بھی کچھ ہوا، اس سے پہلے بھی وہ وہیں سے آ کے وہ اب وہ جماعت تھے، اب وہ ایک پارٹی بن گئے تھے. اس پارٹی کو جو اس کو نیچرل ووٹ مل رہا تھا اس کا قدرتی طور پہ یہ نہیں تھا. دیکھیں، جب اس ایک جماعت کے بندوں کو آپ بینگن دیں، تلوار دیں، سلیٹ دیں، تو اس پہ بھی وہ اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو وہ جماعت بن گئی. تو پھر آپ اس کو نیچرلی آنے دیتے. پھر وہ جب نہیں ڈیلیور کرتے تو وہ خود بخود جماعت ختم ہو جانی تھی، وہ پارٹی ختم ہو جانی تھی. لیکن ہم نے اسے زندہ کیا، اس کی مخالفت کر کے بھیجا، اس کو تحفظ دے کے. تحفظ ہم نے ان دا سینس دیا کہ ہم نے الیکشن ہو رہے ہیں 8 فروری کو، ہم نے اس سے پہلے اس کو 3 اس کے اہم جو فیصلے کر کے اس کی فیم اور اس کو مظلومیت کا ووٹ اتنا ڈلوایا کہ وہ 70% پہ جا پہنچا. پھر آپ کو جو بھی 47 فارم کی مدد سے ان کو جتوانا پڑا. لیکن بلاول کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو اب بات صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی انا سے باہر نکلنا چاہیے. ہر پارٹی کو، PTI کو، نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو، اور ملکی مفاد کی خاطر بیٹھ جانا چاہیے. آپ کو لاہور کا جلسہ نظر آ رہا ہے؟ جی میں تو نہیں ہوتا، مجھے نظر آ رہا جلسہ تو نہیں ہو رہا. اور جو بات ابھی میڈم نے کہی نا وہ بڑی اہم بات ہے. اس سارے معاملے کا حل جو ہے نا وہ ٹیبل ٹاک ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بٹھائے گا کون؟ آج کہاں سے نواب زادہ نصر اللہ
اور کہاں سے جو شجاعت دوبارہ سے وہ صحت مند ہو کے دوبارہ وہ آج اکٹھا کر لے لوگوں کو. بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں تک یہ باتیں چلی گئی ہیں یہ اختلاف نہیں رہا, اب تو دشمنیاں ہو گئی. اب تو جس طرح کی بات ہو رہی ہے, تو جو بات آپ نے کہی کہ پارٹی تھی نہیں, بلاول بھٹو نے کہا کہ پارٹی تھی نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی کون سی تھی. اسی طرح بنتی ہیں, یہ سب کی ہسٹری ایسے ہی ہے. جب وہ پارٹی بن جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ توڑا جاتا ہے, پھر ان کو محدود کر دیا جاتا ہے صوبوں کے اندر, پھر ان کو ایک چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس میں فیلئر کس کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ ہر بندے کا اشارہ ایک طرف جاتا ہے, لیکن آپ کیوں استعمال ہوتے ہیں بار بار؟ آپ یہ سیاستدان کیوں مل کے نہیں بیٹھتے؟ میڈم کی بات کو میں بڑا کرتے ہوئے یہاں پہ یہ بات کہوں گا کہ یہ ان کو بیٹھنا ہے. لیاقت صاحب نے بھی یہی بات کہی, یہ بیٹھنا ہے, انہوں نے بیٹھنا ہے, ان کی ذمہ داری. 25 کروڑ عوام کے یہ نمائندے ہیں, ان کو جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے میں نہیں سمجھتا کہ. ناصر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کے جو لیڈر ہیں وہ مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو, اور پھر وہ کہتے ہیں میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کروں گا, میں موجودہ حکومت سے بات نہیں کروں گا, میں ان کے ساتھ بات کروں گا. تو پھر یعنی جو جمہوری رویہ تو یہی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کی جائے. دیکھیے اصول بھی یہی ہوتا ہے, گھر میں جس بچے کو نا جس سے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے نا وہ کہتا ہے منائے بھی مجھے وہی. باقی آپ سمجھدار ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں, ویسے میں یہ سمجھتی ہوں, اگر یہاں پہ میں چلے وہ لائٹر نوٹ میں ہم نے بات کر دی, میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. جب ہم ادارے انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں بیٹر اینڈ پراپر وے میں پرفارم کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں تو معاملات اچھائی اور بھلائی کی طرف جائیں گے. نہ صرف ہماری پارٹیز کے لیے بہتر رہے گا, آپ ہم سب پارٹیز پلیز آپ لوگ بیٹھیں, لارجر بینیفٹس آف پاکستان کے لیے, عوام پاکستان کا سوچیں. آپ نمائندے عوام کے تو عوام کی بات کریں نا, آپس کی نکلے. لیاقت صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایڈوکیٹ ناز بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور میاں وحید احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.